بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس وتھ سجل۔ آج ہم سب کے لیے ایک عالی شان خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ آج ہمارا ایک سپارہ یعنی 130th پارٹ آف دا قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کا 30واں حصہ جو ہے وہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم سب کو بہت مبارک ہو، الحمدللہ۔ اور آج کا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کو منزل تک پہنچا سکیں، اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 130 سے آیت مبارکہ 141 تک سٹڈی کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پارے سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور من کون، یرغب بے رغبتی کرتا ہے، ان سے، ملت کی، ابراہیم کی۔ تو کون ہے کہ جو بے رغبتی کرتا ہے یا کرے گا ابراہیم کے طریقے سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے؟ الا سوا من، جو صفحہ صفی بنایا جس نے، بے وقوف بنایا جس نے، نفسا جان کو، ہو اس کی، جو اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اس سے بے رغبتی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں اپنے روحانی ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ قرآن مجید میں زبردست تفصیل اور اعلیٰ ترین طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، ورنہ تم اپنے آپ کو بے وقوف بناؤ گے، اور شیطان دھوکے میں رکھے گا اور بے وقوف بنا کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے ابا بھی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ اپنے ابا کی سنت پر قائم رہے ساری زندگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کی 130 نمبر آیت کے مطابق اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی صرف بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی عقل کا استعمال کرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور عقل کا الٹ کیا ہوگا؟ بے وقوفی۔ تو بے وقوفی کرنے والے، عقل سے کام نہ لینے والے کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کبھی منہ نہ موڑا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اعلیٰ ترین انسان کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے رکھ دی ہوئی ہے، اور عملی نمونہ پیش کیا، ایک اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ اور اسی کے مطابق اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ واہ اور لا ضرور، قد چکے، استفینا استفا کر ہم ایک لفظ بولتے ہیں مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب چنا گیا، تو ہم چن چکے ہو اسے، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کو چن چکے ہیں، فی بیچ الدنیا، اس دنیا، یعنی قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور نبی امام ہوا کرتا۔ تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو
دنیا میں چن لیا تھا، واہ اور انا یقیناً ہو وہ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، فی بیچ الآخرت آخرت کے، لا ضرور من سے الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نیکوکاروں یعنی جنتیوں میں سے ہوں گے آخرت میں۔ اذ جب قالا کہا، لا واسطے ہو اس کے، رب نے ہو اس کے، تو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم اسلام لا، قالا اس نے کہا اسلم تو میں اسلام لایا، میں فرما بردار ہوا، لے واسطے رب کے، العالمین عالمین کے، تو عالمین کے رب کے لیے میں فرما بردار ہوا، میں اسلام لایا۔ اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا رہی، اور اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے ان کی سنت مبارکہ سے، کہ جب اللہ حکم دے کہ فرما بردار ہو جاؤ تو فرما بردار ہو جاؤ۔ تو یہ ہم سنت مبارکہ سیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور انہوں نے عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ اور وصا خوب وصیت کی، بے ساتھ ہا اس یعنی اس کی خوب وصیت کی، ابراہیم نے بنی بیٹوں ہی اس کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، خوب وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ پڑھ چکے ہیں، اسرائیل ان کا نام ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل انہی کی قوم تھی، ان کے 12 بیٹے تھے جس سے وہ چلی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی تھے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ دونوں نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ تو ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو خوب اس بات کی وصیت کی، کس بات کی؟ کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ فرما برداری کیا ہے؟ کہ اللہ کے قانون کے مکمل تابع ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کی پیروی نہ کرو، جیسے اعراف 3 میں اللہ فرماتا۔ تو 100% قرآن کے مطابق عمل کرنے کو فرما برداری کہتے ہیں۔ یا بنیا اے بیٹو میرے، انا یقیناً اللہ ہے، استفا چنا ہے اس نے، لا واسطے کم تمہارے، الدین اس دین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ وہ یہ تھی، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے اس دین کو، پس لا نہ تموتن تم موت پانا، الا سوا اور یہاں پہ اس حال میں اس کا ترجمہ بنے گا، اس حال میں کہ انتم ہو تم مسلمون مسلمان، نہ موت پانا سوا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرنا تو مسلمان مرنا، کسی اور عقیدے پر مت مرنا، مسلمان یعنی فرما بردار ہی موت پانا، یعنی موت تمہیں آئے تو اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا کیا کن تم تھے تم شہداء گواہ، کیا تم گواہ تھے؟ اذ جب حاضر ہوا، لفظی ترجمہ حاضر ہوا، لیکن ہم اپنے محاورے کے مطابق کیونکہ موت ہمارے ہاں مؤنث ہے اور عربی میں یہ مذکر ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے حاضر ہوئی، یعقوب پر، الموت و موت، یا کیا یہ جو لوگ ہیں اس وقت گواہ تھے، موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کا وقت آیا؟ اذ جب قال کہا اس نے، لے واسطے بنی بیٹوں ہی اس کے، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما کیا تعبدون تم عبادت کرو گے، ما کیا یعنی کس کی کے سینس میں، کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من سے، بعدی بعد میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال کیا گیا۔ قالو کہا انہوں نے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کی کا تیرے، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، اور الہ کی، آبا کی تیرے الہ کی اور تیرے آبا کے الہ یعنی معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے یعنی تیرے ابا ابراہیم کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، اور اسماعیل کے یعنی الہ کی، اور اسحاق
اور اسحاق کے الہ یعنی معبود کی، الہن جو الہ ہے، واحدن واحد، الہم واحد جو اکیلا الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ان سب کا معبود ایک ہی ہے، ان سب کا رب، ان سب کا الہ ایک ہے۔ واہ اور نحنو ہم ہیں، لا واسطے ہو اسی کے، مسلمون مسلمان، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے ہم اسلام لاتے ہیں۔ تل کا یہ، امتن ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی، قد چکی، خلط گزر، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لا واسطے ہا اس کے یعنی اس امت کے لیے ہے، ما جو کسبت کمایا اس نے، جو اس نے کمایا تھا اس کے لیے ویسا ہی بدل ہے، واہ اور لا واسطے کم تمہارے، ما جو کسب تم کسب کرو گے تم، اور تمہارے لیے ویسا ہی اجر اور ویسا ہی بدلہ ہوگا جیسا تم فیل کرو گے اور جو تم کماؤ گے۔ واہ اور لا نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما ان اور ما، ان سے ما جو، یعنی تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اس کے بارے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے تھے۔ تو یہ اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر فرما کے، نبیوں کا ذکر فرما کے اللہ فرما رہا ہے وہ ایک امت تھے گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، اور تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عالی شان، زبردست، بہترین اور فرقہ شکن آیت ہے، اور ہمارے آج دین میں پیدا کیے گئے مسائل کا یہ حل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی بنیاد پر کچھ ہستیوں کو اچھا اور کچھ ہستیوں کو برا کہا جاتا ہے، فرقے کی سطح پہ کوئی فرقہ کسی کو اچھا کہتا ہے اور کوئی فرقہ کسی کو برا کہتا ہے، اور ہر فرقہ یہی چاہتا ہے کہ جو اس فرقے کی ہائی لائٹڈ وہ شخصیات کے جن کا زیادہ نام لیا جاتا ہے، جن کے زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا جن سے دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ اپنا موقف صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری مسائل کا حل یہ آیت مبارکہ، ہم جو تاریخ کی بنیاد پر شخصیات کے حوالے سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور کوئی کچھ شخصیات کو بڑھانے چڑھانے کی کوشش میں رہتا ہے، اور کوئی کچھ شخصیات کے رتبے کو کم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، کوئی بڑھا رہا ہے اور کوئی کم کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جو کہ آج کے سبق میں دوبارہ بھی ریپیٹ ہونے والی ہے، 134 نمبر آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی اور 141 نمبر آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، اگر ہم اپنے عقیدہ اور عمل کو اس آیت مبارکہ کے مطابق کر لیں تو یقین کریں کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، یہ سب لوگ بھائی بھائی بن جائیں، اور صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ اچھے تھے یا برے تھے، ہم صرف اپنے ذمہ دار ہیں، ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا، جو اچھا تھا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اچھا نہیں تھا اللہ اس کو خوب جانتا۔ اس لیے ہمیں ہرگز تاریخ کی بنیاد پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور امت میں تفرقہ بازی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کی خلاف ورزی کریں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سورہ انعام کی 159 نمبر آیت کی بھی خلاف ورزی کریں گے، اور استغفر اللہ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہو۔ اور سورہ انعام کی 159 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی پیدا کی ہے، فرقے بنائے ہیں اور وہ گروہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور اللہ ان کو قیامت والے دن اکٹھا فرمائے گا اور پھر ان کو بتا دے گا کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تم فرقہ پرستی کرو گے تو تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ایک امت تھے، اعلیٰ ترین لوگوں کی بات اللہ نے فرمائی ہے، جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا، ویسا ہی بدلہ ہوگا جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی نیک تھا یا کوئی بد تھا، نہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ کوئی نیک تھا تو اس کے نیک اعمال ہمیں مل جائیں گے اور ہمیں قیامت والے دن بچ جائیں گے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بد تھا، برا تھا، اور اس کے برے اعمال ہمیں مل جائیں گے اور ہم دوزخ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ اپنے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات کی حد تک عمل کرنا ہے، ایمان پلس عمل، ایمان جمع عمل، اسی کے ساتھ ہی نجات ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ واہ، اور قالو کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہہ دے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ملتا، ملت کو، ابراہیم کی، ابراہیم کی ملت کو تھامو، حنیفن جو حنیف تھا، جو یکسو تھا، جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ تو ابراہیم کے طریقے کو پکڑو، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ گے تو ہدایت نہیں حاصل ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پکڑو تو ہدایت یافتہ ہوگی۔ واہ، اور ما نہیں، کانا ہوا، یعنی وہ کبھی بھی نہیں ہوا، من سے، المشرکین مشرکوں میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، واہ، اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علیہ طرف نہ ہمارے، واہ، اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم ابراہیم کے، واہ، اور اسماعیل کے، واہ، اور اسحاق کے، واہ، اور یعقوب کے، واہ، اور الاسباط اولاد یعقوب کے، واہ، اور ما جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ یعنی جو موسیٰ کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، واہ، اور عیسیٰ یعنی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، واہ، اور ما جو اوتیا دیا گیا النبیون باقی نبیوں کو، من سے یعنی طرف سے، رب ہم ان کے، لا نہیں، نفرقو ہم تفریق کرتے، ہم فرق کرتے، بینا ما بین یعنی درمیان، احدن کسی ایک کے بھی، من سے ہم ان یعنی ان نبیوں میں سے ہم ایمان لانے کے اعتبار سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے اور ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائے، یا ہم اس نبی کو مانتے ہیں اور اس نبی کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہے۔ واہ، اور نحنو ہم ہیں، لا واسطے ہو اسی کے یعنی اللہ کے، مسلمون فرما بردار، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ آپ کو دوبارہ یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے قرآن مجید کے ذریعے، اور یہ سنت مبارکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی سنت مبارکہ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ پیش کر کے گئے ہیں اس امت کے لیے۔ تو کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ کہو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، تو کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اس پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور جو عیسیٰ کو دیا گیا اور جو اس کے علاوہ نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، یعنی اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے، سب پر ایمان لاتے ہیں، سب اللہ کے نبی تھے اور ہم اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے فرما بردار۔ فا تو ان اگر، آمنو وہ ایمان لائے، بے ساتھ مثل ما جو آمن تم ایمان لائے تم، بے ساتھ ہی جس، تو جس پر تم ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے اگر وہ اس پر ایمان لائے، فا تو قد چکے، اہتدو ہدایت پاؤ، تو جیسا تم ایمان لائے ہو قرآن پر ویسا ہی اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی جس عقیدے پر بھی ہے نیک اعمال کرتا رہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس آیت مبارکہ کے مطابق ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے، اور ایمان لائیں گے تو پھر اس کو سچا کریں گے، ایمان ہوگا ہی نہیں تو عمل کا کیا فائدہ۔ واہ، اور ان اگر، تولو روگردانی کی انہوں نے، منہ موڑا انہوں نے، فا تو انما یقیناً یہی ہے کہ ہم وہ فی بیچ، شقاقن پھوٹ میں، تو اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو یقیناً وہ بہت بڑی مخالفت اور پھوٹ کا شکار ہے۔ فا پس، سا جلد، یک فی کافی ہوگا، کا تجھے، ہم ان کے یعنی ان کے مقابلے میں
جلد تجھے کافی ہوگا اللہ اللہ، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ مخالفوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات ان کو خوب کافی ہوگی۔ واہ اور ہوا وہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب علم والا ہے، اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن کی راہ میں مخالفت کرنے والے یہ جان لیں کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا۔ جب مخالفین قرآن کے ذہن میں چال پیدا ہی ہوتی ہے تو اللہ اس وقت بھی اس کو جانتا ہے، اور جب وہ چال چل رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے، اور اللہ ان کی چال چلنے سے پہلے خفیہ اور اعلیٰ تدبیر فرما چکا ہوتا، اور پھر قرآن کے مخالفین کی چال تباہ اور برباد ہو کے رہ جاتی۔ صبغتا رنگ کو اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے رنگ کو اپناؤ۔ تو اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق رنگ جو واہ اور من کون ہے، احسن آسن یعنی اعلیٰ ترین بہترین، من سے اللہ اللہ کے، تو اللہ سے زیادہ اعلیٰ کون ہے، صبغتاً رنگ کے اعتبار سے۔ تو جو رنگ جو طور طریقے اللہ بتا چکے ہیں قرآن مجید میں، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، تو کون ہے اس طور طریقے میں اللہ سے بہتر؟ واہ اور نحن ہم ہیں، لا واسطے ہو اسی کے، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، عابدون عبادت کرنے والا۔ کل کہہ دے، کیا تو حاجونا تم حجت بازی کرتے ہو نہ ہم سے، فی بیچ اللہ اللہ، یعنی اللہ کے معاملے میں تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، کج بحثیاں کرتے ہو۔ واہ جب کہ ہوا وہ ربنا رب ہے ہمارا، واہ اور ربکم رب ہے تمہارا، کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے؟ تو یاد رکھیں وہ لوگ کہ جو قرآن پر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کس سے اختلاف کر رہے ہیں، رب العالمین سے۔ تو قرآن پر اختلاف کرنے کا مطلب ہے اللہ پر اختلاف کرنا۔ قرآن کی بات کو نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا۔ قرآن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ وہ الفاظ جو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن کی نافرمانی ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اور قرآن کی اطاعت ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ واہ اور لا واسطے نہ ہمارے، اعمال و اعمال ہیں نہ ہمارے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ان کا فائدہ نقصان ہمیں ہے۔ واہ اور لا واسطے کم تمہارے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جو تم کر رہے ہو ان کا بھی فائدہ نقصان تمہیں ہی ہے۔ واہ اور نحنو ہم، لا واسطے ہو اسی کے، مخلصون خالص کرنے والے، جبکہ ہم تو اللہ ہی کے لیے اپنے ایمان اور عمل کو خالص کرنے والے ہیں، ہم تو قرآن کے مطابق ہی ایمان اور عمل رکھیں گے۔ یہ طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یا کیا تقولون تم کہتے ہو، انا یقیناً ابراہیم ابراہیم، و اور اسماعیل اسماعیل، و اور اسحاق، و اور یعقوب یعقوب، و اور الاسباط یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی تھے۔ یا کیا تم یہ کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہ سب یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کل کہہ دے، کیا انتم ہو تم، اعلم ہو سب سے زیادہ علم والے، یا کیا اللہ اللہ۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھ کہ کیا تم سب سے زیادہ علم والے ہو یا اللہ؟ واہ اور من کون ہے، اظلم ظالم ترین، من سے، من جو یعنی اس سے جو، قتما چھپایا جس نے، کتمان کیا جس نے، شہادتاً شہادت کو، اندہ پاس ہو اس کے، من سے اللہ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم ترین کون ہے کہ اس شہادت کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ بلغوا انی ولو کان آیا،
تبلیغ کر دو، اگرچہ ایک آیت بھی آتی ہے. سوچیں کہ اگر ایک آیت مبارکہ کا بھی علم آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو چھپا لیتے ہیں اور حق کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں تو آپ ظالم ترین کے زمرے میں آ جائیں گے، اور ہمیں اللہ اس سے محفوظ رکھے. وا اور ما نہیں ہے اللہ اللہ، بے ہرگز، غافلن غافل یعنی انجان، ما ان سے ما جو، یعنی اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے انجان یا غافل نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے اس کو. تل کا یہ تھی، امتن ایک امت، قد خلت چکی گزر، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لہا لا واسطے ہا اس کے، ما جو کسبت کمایا اس نے، اس کے لیے ویسا ہی بدلہ ہے جیسا اس نے کمایا، جو اعمال انہوں نے کیے اسی قسم کا ان کے لیے بدلہ ہو. وا اور لا واسطے کم تمہارے، ما جو کسب تم کسب کیا تم نے، اور تمہارے لیے ویسا ہی اجر ہوگا جیسا تم عمل کرو گے. وا اور لا نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. اے مسلمانوں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اے دنیا کے انسانوں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اما ان سے ما جو، اس کے بارے کے جو کانو تھے وہ یا عملون عمل کرتے تھے. تو جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے تم لوگوں سے سوال ہرگز ہرگز نہیں کیا جائے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ وہ اصول ہے، اور اس آیت مبارکہ کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فرقہ شکن آیت ہے، کہ جب ہم سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، تو اس کی بنیاد پہ کسی کو اچھا یا کسی کو برا قرار دے کہ ہم امت مسلمہ کے ٹکڑے کیوں کریں، ہم اللہ کے دین میں تفرقہ کیوں پیدا کریں، ہم اللہ کے دین کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کریں، ہم اللہ کی کتاب کے مطابق کیوں نہ عمل کریں. جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یکسوئی کے ساتھ قرآن کی فرما برداری نہیں کریں گے، جیسا قرآن کہہ رہا ہے ویسا عمل نہیں کریں گے، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے پوری طرح سے، تو اللہ کی قسم ہم ہدایت نہیں پا سکتے. اور اسی طرح سے ہم بٹے رہیں گے، یہ امت مسلمہ کبھی ایک نہیں ہو سکے گی، یہ تفرقہ بازی کا شکار رہے گی، جب تک یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 103 کے مطابق اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھامے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو. تو قرآن کو تھامو نا، تو یہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ 134 اور 141 موجود ہے. تھامو نا اس بات کو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. آیات سے آیات کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے سورہ مبارکہ بقرہ کی 136 نمبر آیت کو مزید تفصیل اور تفسیر کے لیے کوئی دیکھنا چاہے تو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور سورہ نساء کی 150 کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہم آنگی ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور مزید تفصیل لے سکتا ہے. اور بقرہ 140 کی تفسیر کے لیے آل عمران کی 65 اور 67 نمبر آیت دیکھی جا سکتی ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 141 نمبر آیت مبارکہ کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بقرہ کی ہی 134 نمبر آیت مبارکہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن سے تمسک پیدا کریں، اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لیں، خوب مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں اور تفرقہ بازی نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.